ٹھیک ہے. آپ نے سرفراز بگٹی صاحب کا ذکر کیا اور ادھر علی امین گنڈا پورا, تو دونوں صوبوں میں ذرا بدامنی ہے کچھ تھوڑی سی. یہ قابو پائی جائے گی ان سے یا ان کی جگہ کو اور لانا پڑے گا؟ اچھا رؤف صاحب, اس طرح سے ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وقت بدل رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ پرائم منسٹر کے نام لکھا جاتا تھا کہ جناب ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ کاروباری لوگوں کو خراب کر رہا ہے, تو لہٰذا اس پر نظر ثانی فرمائی جائے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ چیف صاحب افتخار چودھری, پھر اس سے پہلے دیکھا کہ پرویز مشرف, ہر آدمی چیف صاحب. اب کسی چیف کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. نظام بدل رہا ہے, معیار بدل رہا ہے, سلسلے بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کے اندر پائی جانے والی خواہشیں بدل رہی ہیں. اب وہ میری اور آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں وہی کتاب پڑھتے ہیں. اب آنے والی نسل جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے ہم چاہتے ہیں. واللہ الصواب. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ نہیں بتائیے گا ان کے بارے میں, صوبوں کے بارے میں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پی کے کی بات کرتے ہیں اور بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے حالات پر میں چونکہ پالیٹیشین نہیں, اس لیے تبصرہ کرنا بنتا نہیں, اور پیش گوئی اس کے بارے میں کوئی ہو نہیں سکتی. سرفراز بگٹی کے بارے میں پیش گوئی ہو سکتی ہے, وہ میں نے کرتی ہے. ٹھیک ہے. جو میرے اپنے علم و فن سے باہر بات ہے وہ میں کریز سے باہر نکل کر کھیلوں گا نہیں. ٹھیک ہے. علی امین کے بارے میں کچھ نہیں ابھی. علی امین صاحب کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس نہیں. ٹھیک ہے. اگر علی امین صاحب کے ہینڈ پرنٹ ہوتے تو میں ٹکا کے بولتا جس طرح سے پہلے میں نے سب کے نام لے کر بولا ہے. اچھا, ہمارے ڈیپوٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں. فائنانس منسٹر کے طور پہ تو وہ بہت شروع میں ان کا نام رہا, پھر یوں محسوس ہوا جیسے ان پہ اعتماد ختم ہو گیا, پھر ان کو ڈیپوٹی پرائم منسٹر, فارن منسٹر پہلے بنایا گیا, پھر ڈیپوٹی پرائم منسٹر بنایا گیا. تو ان کا مستقبل کو لگتا ہے اس سے آگے جانے کا, بس یا یہیں ختم ہو جائے گا, اور یعنی کیا ان کے جو کامیابی ہے ان کے حوالے سے پاکستان کو ملے گی؟ پاکستان ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تنہائی کا شکار ہے فارن افیئرس کے حوالے سے. اچھا رؤف صاحب, جب آپ ڈار صاحب کی بات کرتے ہیں تو ڈار صاحب کی قسمت میں روپیہ تو بہت لکھا ہوا ہے. اچھا. مٹی میں ہار ڈالتے ہیں تو دام سونے کے برابر ہوتے ہیں. جب آپ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جس مقام تک پہنچ گئے بہت ہے. اچھا. مطلب اگر آپ ان کے ہاتھوں کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. ان کے پرائم منسٹر بننے کی میں بات نہیں کروں گا. اب نائب پرائم منسٹر تو ہیں, تو اس کے بعد پرائم منسٹر کی بات کریں گے نا, تو وہ تو ان کے بارے میں بالکل ڈار صاحب کے بارے میں نہیں کی جائے گی. ڈار صاحب بہت پیارے انسان ہیں, تو اور کسی بندے کے بارے میں کہ وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے نہیں بن سکتا تو پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, 1 مہینہ تقریباً ہم نے انتظار کرنا ہے جب تک آپ مطلب وہ لے کے آئیں گے. میں سب کے ہینڈ پرنٹ لے کے آؤں گا اور میں بڑی تفصیل سے آپ سے بات کروں گا. اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بات برائے بات نہ ہو, پیش گوئی ہوتی ہے, یا تو وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ 1 ماہ جب یہ چلے گا, اس کے حوالے سے اہم چیزیں کیا ہو سکتی ہیں جو لوگوں کے بارے میں بتائی جائے, لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ ہونے جا رہا؟ اچھا جی, اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جس طرح سے وہ میں نے ایک ٹرائی اینگل بنا کے دکھایا, اب اوپر والے کے بارے میں تو شروع میں ایک بات کر دی نا, ابھی چل رہی ہے کہ شہرت کی لکیر بے تحاشا. اچھا, یہاں اگر مجھے 1 منٹ دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ محترم عمران خان صاحب کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے ایک گریڈ آف وینس, یہ ہوتی ہے یوں کر کے بنی. ٹھیک ہے. اس سنگلی سے نکلتی ہے, یہاں تک جاتی ہے, اور یہ ان کے ہاتھ پر جس طرح سے کھدی ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے ہے. اس سے پہلے بہت اچھی
راجر مور کے ہاتھ پر پائی جاتی تھی. ایک کتاب میں ان کا ہینڈ پرنٹ لگا ہوا تھا جو میں نے دیکھا. ٹھیک ہے. جیمز بانڈ 001 میں 7 کا 007 جیمز بانڈ. جی. اچھا, انہیں بھی بڑی مقبولیت ملی. ہاں. اچھا, پھر اس کے بعد اس کی زبردست کوالٹی یہ ہے رؤف صاحب, یہ اگر کسی مرد کے ہاتھ پر پائی جائے تو 8 سال کی لڑکی سے لے کر 80 سال کی مائی تک جان جاتی ہے. اگر عورت کے ہاتھ پر پائی جائے تو چھوٹے بچے 10-12 سال کے بچے سے لے کر 90 سالہ بابے تک جی جاتے ہیں. پھر اس کے بعد خان صاحب کے ہاتھ پر یہاں سے, جسے ماؤنٹ آف جوپیٹر کہتے ہیں, یہاں سے نکلتی ہے ہارٹ لائن. یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے ہاتھ پر پائی جائے تو جنسی کشش کی علامت ہے, لائک ریکھا. مرد ہو, عورتیں بے تحاشا اس پر مر کے جاتی ہیں. اگر عورت کے ہاتھ پر ہو تو مردوں میں بہت چاہی جاتی ہے. لیکن اس کی دوسری ایک نیگیٹو کوالٹی ہے کہ اس بندے کے ہاتھ پر, جس کے ہاتھ پر یہ دونوں علامات موجود ہوں, بلیم گیم بہت ہوتی ہے. اچھا, اس میں بلیم گیم کا لفظ استعمال کرنا پڑا ہے مجھے بحالت مجبوری. ویسے ہوتے یہ ایسے ہی ہیں جس طرح سے کہا گیا ہے. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک ماہ کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی جب آپ آئیے گا تو پھر ہم اس کے حوالے سے اور بات کریں گے. اور رؤف صاحب جی, آپ سے پروگرام کر کے مجھے 2002 22 سال کی بہت بڑی خوشی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 22 سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں آپ کے ساتھ پروگرام کروں. اچھا, ماشاءاللہ. ساتھ آپ نے پروگرام کروانے کے بعد پھر میرا پینڈا بند کر دیا تھا. اچھا, مجھے یاد نہیں. اچھا چلے, مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے. اس پینڈا بند ہونے کے بعد آج میں 22 سال کے بعد آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں, مجھے اچھا لگ رہا ہے. آپ نے سرفراز بگٹی صاحب کا ذکر کیا, جا, اور ادھر علی امین گنڈا پورا, جا, تو دونوں صوبوں میں ذرا بدامنی ہے کچھ تھوڑی سی. جا. یہ قابو پائی جائے گی ان سے, یا ان کی جگہ کو اور لانا پڑے گا؟ اچھا رؤف صاحب, اس طرح سے ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں نا, وقت بدل رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ پرائم منسٹر کے نام لکھا جاتا تھا کہ جناب ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ کاروباری لوگوں کو خراب کر رہا ہے, تو لہٰذا اس پر نظر ثانی فرمائی جائے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ چیف صاحب افتخار چودھری, پھر اس سے پہلے دیکھا کہ پرویز مشرف, ہر آدمی چیف صاحب. اب کسی چیف کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. نظام بدل رہا ہے, معیار بدل رہا ہے, سلسلے بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کے اندر پائی جانے والی خواہشیں بدل رہی ہیں. اب وہ میری اور آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں وہی کتاب پڑھتے ہیں. اب آنے والی نسل جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے ہم چاہتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, بڑی عنایت. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں, کچھ شخصیات کے بارے میں ہم نے بات کی ہے, لیکن اور اس کے حوالے سے ملکی مستقبل کے حوالے سے بات کی ہے. تو اگلے پروگرام جب ہم ملیں گے کچھ اور شخصیات کے بارے میں بات کریں گے اور انشاءاللہ ملک کے حوالے سے بات. جی انشاءاللہ. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. بہت شکریہ.